حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. وہاں جا کر دیکھا کہ نبی پاک نے قبلہ رخ اپنا رخ کیا اور آپ سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کہیں سجدے ہی میں تو نہیں قبض فرما لی, آقا دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے. کافی لمبے سجدے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً احساس ہوا کہ کوئی ساتھ ہے. فرمایا کون ہے؟ کہا حضور عبد الرحمن. کا کیا کام ہے؟ کہ حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں تو سمجھا بلکہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے میں ہی آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی گئی ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا, جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں, ہم درود پڑھیں آقا پر, اللہ فرماتا ہے میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا, جو سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرمائے گا. مگر ایک اور عشق والی بات سمجھنی یہ ہے, درود ہم پڑھیں رحمتیں ہم پر برسیں گی, سلام ہم پڑھیں سلامتی ہم پر برسے گی, مگر سجدہ کون کر رہا ہے, شکرانہ کون ادا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب انہیں ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے کہ ہم پر رحمت نازل ہو, ہم پر سلامتی نازل ہوگی. اتنا بڑا انعام رب نے دے دیا. اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے. آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں, تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں, بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں. تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا, ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے, ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں, ہمارے صحابہ, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے. ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا, وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے. اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے, اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں. مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا, جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں, ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر, مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا, جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے. ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے, اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی. اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی, اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا. اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا, تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے, ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے, یہ افریقہ پہنچ گئے. تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے, وہ بھی حبشہ پہنچے, اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان, ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے, بھاگ کر آگے واپس کرو. نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے, تو مسلمانوں کو بھی بلایا. اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں, دشمنان اسلام بھی موجود ہیں, اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے. اب مسلمان آ گئے. اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے, تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں. نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں, ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی, کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا, وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں
اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا، اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا، کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آج دنیا والوں سے بات کرنا آسان نہیں ہے، کسی بہت بڑے آدمی، وڈیرے، سائیں، منسٹر، بزنس مین سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، مگر اگر اللہ سے بات کرنی ہے تلاوت کرو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، دعا کرو، تم رب سے بات کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کے پاس جانا ہے مگر رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اول تو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے تو پھر اس کیفیت میں کہاں سے پڑھیں؟ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب قرآن کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اور نبی پاک خود بھی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ قرآن پڑھو تو سمجھو اور پھر اس پر آنسو بھی بہاؤ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صرف یہ دو آیتیں سمجھ لینا، صرف دو آیتیں، کاش یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں۔ کیا ہے ان دو آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر، اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے۔ اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا۔ اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی۔ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو۔ کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے، مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا،
کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہے. نو، پتہ ہی نہیں ہوتا. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات تو گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات کو آ کے کھاؤں گا، اور وہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا، پھر دوستوں میں جانا ہے. کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، کھانا بھی تیار ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے، کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی. حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے. جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے. پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے. 2 باتیں پتہ چلی، سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے. اور پھر دوسرا یہ کے اس اثر کو دل میں اتارنا. مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے. یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے. کوئی ایسی نئی دکان لیں گے، فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے. بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت پہ بھی ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، بچوں سے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے، خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا. ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو، آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی، کم از کم یہاں تو پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھنا ہے. آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں. ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے. قرآن پتہ کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ. سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب، ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اور آپ کو پتہ اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیسے اندھیرے تھے؟ عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا. کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے. استغفر اللہ، حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی، اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا. وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے. نبی پاک نے قرآن پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے، تلاوت قرآن سنتے، خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے. سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا، قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے. وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا. کیسا پھیلایا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. میرے آقا نے تو جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے سے اجالا کر دیا. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے،
गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। सरवरे कायनात तो क्या आए, हर तरफ गोया नूर फैलना शुरू हुआ। आप सोचे ना उस अंधेरे में, उस जाहिल कौम में तबलीग करना कितना मुश्किल था, जो खून के प्यासे थे, मगर जब ये ईमान वाले बने और नबी पाक के साथी बने तो वो रोशन सितारे बने जिसके बारे में नबी पाक फरमाते अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। 1,24,000 सहाबा इकराम का एक लश्कर मेरे आका इस उम्मत की रहनुमाई के लिए छोड़कर गए और ऐसी तरबियत फरमाई कि आज दुनिया का कौन सा कोना है जहां मुसलमान नहीं। बताया जाता है दुनिया में 200 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। ये कैसे हुआ? ये वो तरबियत थी नबी पाक की, ये वो नूर था जो मेरे आका ने कुरान पढ़ पढ़कर सहाबा की तरबियत की। सहाबा लेकर पूरी दुनिया में गए, औलिया किराम ने ये पैगाम लिया और आगे बढ़े। मगर आज ऐसा लगता है कि कुरान से दूर होकर फिर जुल्मतें बढ़ रही हैं, फिर अंधेरे बढ़ रहे हैं, फिर बदकारियां बढ़ रही हैं, फिर दीन से दूरी बढ़ रही है। लोग कहते हैं यार कुफार बड़े आगे बढ़ गए, जिसको देखो यही बात करता है, देखो यार तरक्की इनकी कितनी है, इनके पास कितनी जनाब जो है वो हर तरफ से इनके पास आसानियां हैं। एक्चुअली हमारी भूल है, तरक्की के सारे असबाब हमारे पास हैं, हम उसको बरूई कारी नहीं ला रहे। एक एग्जाम्पल के जरिए, किसी बंदे के पास गाड़ी हो है और वो उसको 40 की रफ्तार से चला रहा है और एक मोटरसाइकिल वाला बराबर से गुजरे और 80 की रफ्तार से निकल जाए, तो कोई ये कहेगा कि यार मोटरसाइकिल वाले तो आगे बढ़ गए, इसके पास ज्यादा तरक्की है। तरक्की तो इसी के पास थी, इसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही, ये स्पीड ही नहीं दे रहा, तो मोटरसाइकिल वाला आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटरसाइकिल वाले के पास तरक्की के पास चीजें थी, उसके पास तो मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास गाड़ी है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें रब ने कुरान दिया है, मुस्तफा करीम की सीरत दी है, अमल हम नहीं कर रहे और दोष दे रहे कि जनाब वो आगे बढ़ गए। जिस दिन अमल करना शुरू किया दुनिया में मिसाली कौम मुसलमान होंगे। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, नबी पाक के दौर में हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुआ, उमर फारूक के दौर में हुआ। अरे आप और दूर ना जाएं, आप देखें 150 साल से दुनिया में एक निजाम लाया जा रहा है, कभी कम्युनिज्म लाया जाता है, कभी जनाब कोई और निजाम लाया जाता है, किसी तरह गुर्बत खत्म कर दी जाए, और अराउंड द वर्ल्ड ऐसे माशी प्लान लाए जाते हैं किसी तरह गुर्बत खत्म हो जाए। मगर दुनिया से 150 साल हो गए, बहुत सारे निजाम लाने की कोशिश की गई, गुर्बत खत्म नहीं हुई, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। मगर जब इस्लाम का कुरान का निजाम सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला नाफिज किया था, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की कितनी हुकूमत रही? ओनली 30 मंथ्स, 2.5 साल। मगर 2.5 साल में आपने कुरान का ऐसा निजाम नाफिज किया, इस्लाम का ऐसा निजाम नाफिज किया कि 2.5 साल के अंदर यह हाल हो गया था कि लोग ज़कात लेकर घूमते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखते थे गवर्नर कि हुजूर ज़कात जमा हो गई है, मगर हमारे शहर में कोई गरीब नहीं मिल रहा जिसको हम ज़कात दे दें। और वल्लाही आज भी ये निज़ाम आ सकता है। जो लोग जानते हैं ना, ताजिर मेरी बात को एग्री करेंगे कि अल्लाह ने कुछ लोगों को इतना माल दिया है, इतनी ज़मीनें हैं, इतनी फसलें हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर सब लोग पूरी ज़कात दे देना जितनी बनती है तो एक भी गरीब बाकी नहीं बचेगा। प्रॉब्लम यह है कि आज माल तो मिल गया है, चूंकि कुरान से दूरी है, हदीस से दूरी है, दीन से दूरी है, खौफे खुदा बचा नहीं है कि अगर ज़कात नहीं दूंगा तो ये माल तो मेरे लिए अंगारा बन जाएगा, ये अजाब बन जाएगा। बंदा कहता है यार इतना माल कैसे निकालूं? अब 2.5% भी भारी लगता है। करोड़ रुपए हो जाए तो 2.5 लाख देने पड़ेंगे, 10 करोड़ हो जाए 25 लाख देने पड़ेंगे, 100 करोड़ हो जाए तो 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे। बंदा सोचता है 2.5 करोड़ हर साल कैसे दे सकता हूं? ये नहीं सोचता कि रब ने 100 करोड़ दिए तो 2.5 करोड़ बने हैं, रब ने लाख दिए हैं तो 2,500 देने हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये 2.5% भी मुसलमानों को वबाल लगता है, उनके दिलों पर बोझ लगता है। यही वो वजह है कि दीन की दूरी है, बेबरकती है, ये माल इधर ही रह जाएगा। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये पैसे कौन लेके जाता है? कभी देखा किसकी कब्र में तिजोरी हो, किसी के कफन में जेब हो? खाली हाथ जाएंगे हम। लेकिन अगर ज़कात नहीं दी होगी तो यही माल अंगारा बन जाएगा, अजाब बन जाएगा। लेकिन असल में हम असल में कैलकुलेटर पर चलते हैं। ताजिर लोग होते हैं ना, कहते हैं यार मौलवी साहब बात तो सही कर रहे हैं, मगर 2.5% जब दूंगा तो पैसे तो कम हो जाएंगे। ये पैसे कम नहीं होंगे, वल्लाही कम नहीं होंगे, खुदा की कसम कम नहीं होंगे। अब आप कह रहे हैं अभी भाई आपने कसम खा ली, मैं क्यों ना कसम खाऊं, मेरे आका ने कसम खाई है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस है और मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। अब जो लोग ज़कात पूरी देते हैं, मेरी बात को एडमिट करेंगे कि जो अपनी ज़कात पूरी देता है, ओशर पूरा निकालता है, वो मुझे बता दे क्या हर साल आपकी ज़कात बढ़ती नहीं है? क्या हर साल आपका ओशर बढ़ता? कैसे बढ़ रहा है? इसका मतलब आपका माल भी बढ़ रहा है। आप ज़कात दे रहे हैं, आपकी वेल्थ बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, इंशाअल्लाह उधर भी बढ़ रही है, उधर अलग सवाब मिलेगा, उधर अलग अजर मिलेगा। तो ये कुरान से जो दूरी है ना, ये हमें बड़ी जिल्लत की तरफ ले जा रही है। हमारे असलाफ अल्लाह अकबर कुरान समझते कैसा थे और इस पर अमल कैसा करते थे। आपको पता है कि हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बहुत बड़े डाकू थे। हाँ,
اور ان کی ہدایت کا سبب کیا بنا؟ قرآن کا نور دیکھو کیسا اثر کرتا ہے. آپ قرآن سے دوستی کر لو، قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا. حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے ایک بار ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی، اور یہ آیت ہے 27ویں پارے کی سورہ حدید آیت نمبر 16. آیت میں میسج کیسا ہے سمجھ آئے تو پتہ چلے نا. حالانکہ ہو سکتا ہے آیت ہم نے بھی کئی بار سنی ہو، سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ فرماتا کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر. یہ سننا تھا، آپ زاروں کے تار رونے لگے. آپ نے توبہ کی، جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا، اب علم دین سیکھنے لگے، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کا یہ مرتبہ ہے. علماء اسلاف اللہ کے نیک بندے جو قرآن سمجھتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی ایسے کرتا تھا اور وہ اس پر انڈرسٹینڈ کر کے عمل کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. اب چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا کمال کا میسج ہے. کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز. ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟ گھٹیا چیز. جو نہیں چاہیے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. ہمارا تو عجب مائنڈ ہے نا. کھانا بچ گیا مدرسے بھجوا دو، کپڑے پرانے ہو گئے غریب کو دے دو، جرابیں نکلی ہوں گی، پرانے جیکٹ نکلے ہوں گے، رضائیاں نکلی ہوں گی، جو رضائی پھٹ گئی، جو جراب میں سوراخ ہو گیا، چلو یار اب اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ کی راہ میں وہ دینا ہے جو میرے کام کا نہیں ہے. یہ ضرور اگر جو سامان ہمارے کام کا نہیں وہ دینا چاہیے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے تو اچھا دینا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ یار میں سویٹر خریدنے گیا، اپنے لیے بھی یہ خرید دوں، کسی غریب کے لیے بھی خرید دوں، جیسا میں پہنوں ایسا پہناؤں. جو کھانا ہم کیا کرتے ہیں، کھانا بچ جائے وہ غریب کو دینا ہے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہنڈیا میں سے سب سے پہلی پلیٹ ہی غریب کے لیے نکال لیں کہ یار پہلے وہ کھا لے پھر میں کھاؤں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اچھا ہمارا مائنڈ سیٹ تو ایسا ہے کہ جس کام میں فائدہ نہ بھی ہو نا وہ بھی گھٹیا دینی ہے. مثال کے طور پہ کبھی نماز پڑھی جمعے کی مسجد میں، امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کے لیے چندہ دیں. ہماری جیب میں ہاتھ بھی گیا، چلو یار آج 10 روپے دے دیتے ہیں. کسی دن سخاوت کا دریا اور جوش میں آ گیا، 50-100 روپے کی نیت کی. اب سچ بتاؤ جیب میں 2 نوٹ ہیں، ایک 50 کا پرانا والا، ایک 50 کا نیا والا. مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالیں گے؟ جو نیا والا ہے کوئی 51 روپے کا، وہ ہے 50 کا، لیکن اللہ کی راہ میں دینا نا پرانا والا. خود سوچے کہ میری رب سے محبت کیسی ہے. دین کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے مجھے کیوں گھٹیا والا ہی خرچ کرنا ہے. پیسوں کی بات تو اور ہے. ہمارا تو حال یہ کہ اگر ہمارے 2-3 بچے ہوں نا اور ایک بچہ بڑا ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، تو گھر والے کہتے ہیں اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا والا بڑا حساب کتاب میں تیز ہو کہ اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا والا بہت شرارتی ہو، سبق بھی یاد نہ کرتا ہو، اٹکتا بھی ہو، زبان بھی اس کی ٹھیک نہیں بولتا ہو، اس کو مدرسے میں دے دو. بچہ بھی وہ دینا ہے اللہ کی راہ میں جو تمہارے کام کا نہیں ہے. اچھا پھر کہتے ہیں علماء جو ہے وہ اپ ٹو دا ڈیٹ نہیں ہے، علماء جناب دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، علماء جناب صحیح طریقے سے سمجھاتے نہیں ہیں. تم نے مدرسے میں بچے کون سے دیے ہیں جو تمہارے کام کے نہیں تھے؟ دو نا اپنے خاندان کا سب سے بہترین بچہ جس کا بریلینٹ مائنڈ ہے کہ دیکھو کیسا مفتی بن کر دین کی خدمت کرتا ہے. ہمارا تو ذہن ہی یہ بن گیا ہے جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بچا ہوا دینا. اللہ سے امید رکھتے ہیں یا اللہ تو بھی نواز دے. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بات نہیں کہ جب اپنے بچے کے لیے خریدنا ہے تو برانڈڈ خریدنا ہے، اپنے لیے خریدنا ہے تو بہترین خریدنا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے تو گھٹیا دینا ہے. یاد کرو یہ غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ. اور صحابہ نے جب یہ آیتیں پڑھی نا تو صحابہ آئے نبی پاک کے پاس، کہا حضور میرے سارے مال میں سب سے بہترین مال یہ تھا، یہ میں آپ کو باغ پیش کرتا ہوں. حضور یہ کنواں میرا سب سے بہترین تھا، میں یہ کنواں پیش کرتا ہوں. ہم بھی کریں نا کہ یا اللہ یہ سب سے بہترین چیز میرے مال میں ہے، وہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں. پھر دیکھو اچھا اب شیطان کیا دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار میرے مال میں تو ایک ہی چیز سب سے اچھی ہے، وہ دے دوں گا تو مجھے دوسری کہاں سے ملے گی؟ تو تمہارے پاس ایک ہے نا، میرے رب کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم ایک خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور عطا فرمائے گا. اصل وہ اللہ پر بھروسہ ہے. اور یہ قرآن سے ڈائریکٹ جب نور ملتا ہے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، اس کی سیکھنا ہی اور ہوتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں کہ قرآن پاک سے کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ سبق لیا کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین کے شہزادے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی. اچھا اور اچانک اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر گرا اور امام زین العابدین کے چہرے پر لگا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا. جیسے ہی آپ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا نا، دیکھو پہلے کی کنیزیں بھی کیسی تھی، خادمائیں خادم کیسے تھے، سب کو قرآن آتا تھا. آج بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوتے ان کو قرآن نہیں آتا. کیا موقع کی آیت پڑھی اس خاتون نے، وہ پڑھتی ہیں والکاظمین الغیظ. قرآن کہتا ہے اور غصہ پینے والے. امام زین العابدین نے فوراً یہ آیت سنی تو اب اچھا تلاوت کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے سامنے. وہ نہیں قرآن سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی نا اور غصہ پینے والے، حضرت
اور زین العابدین فرماتے ہیں میں نے غصہ پی لیا. اس خاتون نے جو اگلی آیت کا حصہ تھا وہ پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا کہ میں نے رضا الہی کے لیے تجھے معاف کر دیا. پہلے غصہ پی لیا، اب آیت کا اگلا حصہ سنا کہ اللہ کی خاطر معاف بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا. کنیز آیت کا اگلا حصہ پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہاکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے. بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں.